أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اور اے اللہ، میرا جو ہے وہ سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ مجھے سمجھ سکیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ، ہمیں سیدھی سچائی کو سچائی کر کے دکھا اور اس پہ ہمیں طاقت دے اس پہ عمل کرنے کی، اور ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھا اور ہمیں طاقت دے اس سے بچنے کی. رب زدنی علما. اے اللہ، ہمارا علم کو میں اضافہ کر. سب کا بہت بہت شکریہ ایک تو آنے کا. اور انشاءاللہ آج جو میں کرنا چاہ رہا تھا سورہ فاتحہ، لاسٹ میں بالکل ہی سرسری اپنی طرف سے تھوڑا سا زور لگا کے میں نے ایک سمری دی تھی اور اس کو انٹروڈکشن کر دی تھی. اور آج انشاءاللہ کوشش ہے کہ تفسیر کا تھوڑا ایڈ کر کے اس میں تھوڑی سی اور ہم ڈسکس کر سکیں، تاکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ سورہ فاتحہ کے ساتھ مزید بڑھ سکے. بہت سی وجوہات تھیں سورہ فاتحہ کے ساتھ صحیح طرح جڑنے کی. ایک تو یہ کہ ہم ہر نماز میں اس کو پڑھتے ہیں، تو ہماری انڈرسٹینڈنگ سورہ فاتحہ کی جو ہے وہ بالکل اچھی ہوگی، تو ہمیں نماز کا بھی مزہ آئے گا اور ہمیں سمجھ آئے گی کہ بھئی کہ یہ مقصد کیا ہے اس کا نا انیشلی، کہ اللہ نے اس کو شروع میں بھی کیوں ڈالا قرآن کے، ٹھیک ہے، اور اس کی کیا اہمیت ہے. تو سورہ فاتحہ ہم جانتے ہیں کہ یہ پہلی سورت ہے، اور فاتحہ کا مطلب جو ہے وہ آغاز یا ابتدا کا بھی ہے. اس لیے جو ہے وہ پہلی پہلی سورت ہے، یہ آغاز ہوتی ہے، قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، ابتدا ہو رہا ہے اس سے، ٹھیک ہے. اور یہ مکی دور میں نازل ہوئی تھی. تو مکی دور اور مدنی دور کیا ہے؟ مکی دور ہے کہ جب ہجرت سے پہلے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو تب نازل ہوئی چیز. اور مدنی دور، مدنی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو کہ ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئیں یا ہجرت کے بعد نازل ہوئیں. تو ان دونوں میں جو ہے کنٹینٹ کے حوالے سے یا جو مواد ہے اس کا، اس میں فرق کیا ہے کہ مکی دور میں جو تھا، اگر یاد ہو کہ صحابہ پہ ظلم بھی ہو رہا ہے، ان کا ایمان پکا کیا جا رہا ہے، بیسیکلی ان کا دل اور ایمان پکا کیا جا رہا ہے. تو اس وقت وہ آیتیں نازل ہوئیں جن سے ایمان اضافہ ہو، ان کی جو ہے وہ توحید اور ان کا عقیدہ جو ہے وہ صحیح صحیح ہو، صرف اللہ کے لیے کام کرنے والے بن جائیں. اور جب پھر وہ مدینہ پہنچے تو آلریڈی ان کے اندر سے جو ہے وہ ساری تیار ہو چکے تھے، ان کے دل پکے ہو چکے ہوئے تھے. اور پھر ان پہ جب نازل کیے احکام اللہ نے مدنی صورتوں میں، تو وہ سب لبیک کہہ کے اس پہ عمل کرنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. تو ہمارے اندر اکثر جو کمی پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر انیشیل جو موٹیویشن ہے، ایک اللہ کو کیوں مانے، وہ اللہ ہے کیا، کتنا بڑا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے ہم ڈرتے کیوں نہیں ہیں. تو ہمارے انیشیل مسئلے کافی بڑے ہیں کہ ہمیں وہ عقائد جو ہے نا، جو ساری جو احکام ہیں اس پہ عمل کرنے کا وہ موٹیویشن ملتی نہیں، ہمیں ول پاور بڑھتی نہیں ہے. تو اس لیے اس مکی دور کے حوالے سے اپنے عقائد کو ہم ذرا مزید ہم بہتر کر سکتے ہیں. تو ابھی اور چلتے ہیں مزید کہ سورہ فاتحہ ہم نے کہا تھا کہ اس کے جو دوسرے نام بھی تھے، الفاتحہ، یعنی فاتحۃ الکتاب، کی کتاب کی آغاز شروع. اس کا اور نام ہم نے کہے تھے ام الکتاب، ام القرآن، یعنی کہ اس کی جو ہے ماں، یا اس کی جو ہے بہت ہی ٹاپ کی جو ہے وہ سورت. سبو مسانی کہ جو ہے یہ 7 آیتیں ہیں جس کی مثل کوئی نہیں ہے، اور ٹھیک ہے، اور بار بار دہرانی جانے والی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے. اور القرآن العظیم الشفا، شفا بھی کرتی ہے، اور رقیہ، ٹھیک ہے. اور رقیہ کا ہم نے کہا تھا کہ جو یہ پھونکی جانے والی صورت ہے، جو ہم نے کہا تھا کہ صحابہ کے ساتھ یہ پیش آیا تھا واقعہ کہ وہ گئے تھے سارے، اور کہیں پہ کسی کا سردار جو تھا وہ بیمار ہو گیا، اس کو ڈسا گیا زہریلے جانور سے، اور انہوں نے پھونک کے اس کو صحیح کیا. اور واپس جب گئے حضور کے پاس، لوگوں نے پوچھا کہ اس نے کیا کیا، تو حضور نے پوچھا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ رقیہ کرنے والی جو صورت ہے. تو اس کا مطلب کہ حضور نے اپروو کیا کہ اس کو آپ واقعی پھونک سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے جو ہے وہ شفا مل سکتی ہے اگر پراپر عقیدے سے ہو اور اللہ کی مرضی شامل اس کے اندر ہو. الصلاۃ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، حالانکہ صلاۃ نماز کو کہتے ہیں، اور اس کو نماز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ نماز کی اہم رکن بن جاتا ہے یہ. اور یہ آگے آگے مینشن کیا ہوا میں نے پریزنٹیشن میں، کہ جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی،
کہ میں نے صلات یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ مراد سورہ فاتحہ ہے، جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور اس کی رحمت اور ربوبیت کا عدل و باشات کی بیان ہے، اور نصف حصے میں دعا و مناجات ہیں جو بندے اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اور ہم نے وہ بھی بات کی تھی جس میں جو ہے وہ بندہ ایک آیت کہتا ہے تو آگے سے اللہ کہتا ہے اس بندے نے میری جو ہے وہ تعریف کی ہے، بندے نے میرا نام بلند کیا ہے، بندہ مجھے پکار رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ جو ہے وہ ہر آیت کے بعد جو ہے وہ اللہ بھی کمیونیکیٹ کرتا ہے، تو آدھا جو ہے وہ ہماری طرف سے کمیونیکیشن ہے اور آدھا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے کمیونیکیشن بھی ہے۔ اور یہ جو بات کر رہا ہے کہ اس میں بات جو ہو رہی ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ نفس اللہ کی بات کر رہا ہے اور نفس ہماری طرف سے التجا ہے، تو یہ بھی بڑا اچھا جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار نے بیان کیا ہوا ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ اس کے اندر ہم جو شروع کی آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ٹھیک ہے، یہ تین آیتیں جو ہیں وہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب ہے تمام جہانوں کا، رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی صفت بیان ہو رہی ہے، اور مالک یوم الدین ہے اور قیامت کے دن کا بھی جو وہ مالک ہے۔ تو یہ تین آیتیں اللہ کی بات کر رہا ہے۔ پھر بیچ میں آ گئی ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ تو اس کو اور اس کے بعد جو بات ہو رہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اس راستہ ان کا جن پہ تو نے انعام کیا اور نہ کہ ان کا جن پہ تو نے غضب کیا۔ تو یہ آخری حصہ جو ہے وہ پھر بات کر رہا ہے کہ التجا والی۔ تو جو بیچ کا حصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کا آدھا حصہ ایاک نعبد پہلی تین آیتوں سے جڑا ہوا ہے، ان کی جس کا مٹیریل ہے، کنٹینٹ ہے، اور ایاک نستعین ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، وہ کیا مانگتے ہیں وہ اگلی آیتیں بتا رہی ہیں۔ تو یہ آیت بھی بڑی زبردست ہے کہ اس کے بیچ میں جو واو لگا ہوا ہے اور یہ ڈیوائڈ کر رہا ہے پورے کنٹینٹ کو، آدھا جو ہے وہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تیری بات کرتے ہیں، اب تجھ سے مانگیں گے اور تجھ سے کیا مانگیں گے، وہ اللہ آگے بتاتا ہے کہ کیا مانگنا چاہیے اور کیا جو ہے وہ نیکسٹ ہمارا بننا چاہیے کہ ہمیں سیدھا راستہ پہ چلا جو کہ جو ہے ہمارے فائدے کی چیز ہو، ٹھیک ہے، اور ہمیں جو ہے کوئی نقصان نہ ہو۔ تو اس پہ مزید اب آگے دیکھتے ہیں۔ اور حد- حدیثوں میں یہ حدیثوں میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے، ایک منٹ خالق کو میوٹ کر دوں تھوڑا سا، جی ہاں جی۔ اور حدیثوں میں بھی بیان کیا گیا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرا، کہ جو ہے وہ کوئی اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ صحیح بخاری میں ہے۔ تو اس کے متعلق جو ہے وہ مزید حدیثیں یہ آئی ہیں کہ ایک مرتبہ فجر میں بعض صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور وہ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں نا فجر میں، تو وہ صحابہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے، تو جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات بوجھل ہو گئی، ٹھیک ہے، ان کے لیے تھوڑا مشکل دشواری ہوئی۔ تو تمام نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہے ہو، انہوں نے یعنی کہا کہ ہاں، جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يفعل الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، تم ایسا مت کیا کرو، یعنی ساتھ ساتھ مت پڑھا کرو، البتہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ابو داؤد و ترمذی و نسائی میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مفہوم ہے جس نے بغیر فاتحہ کے نماز پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ابو ہریرہ سے غرض کیا گیا کہ ان سے کسی نے لوگوں نے پوچھا کہ امام کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس وقت کیا کریں، یعنی امام بھی جو اونچی پڑھ رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ تو ابو ہریرہ نے فرمایا امام کے پیچھے تم سورہ فاتحہ اپنے جی میں پڑھو، یہ اس وجہ سے کیونکہ جو ہے وہ قرآن کے اندر حکم آیا ہوا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو، ٹھیک ہے، تو اس کو پورا بھی کرنا چاہیے۔ تو اس لیے جو ہے کہتے ہیں جب امام اونچی آواز میں پڑھ رہا ہے تو اس کے ادب میں آپ نہ اونچی آواز میں پڑھنا شروع ہو جاؤ، یعنی اس کو تھوڑا دل میں پڑھو۔ چلے اس کے بعد جو ہے وہ ہم جب پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ فاتحہ سے پہلے یا قرآن پڑھنے سے پہلے، تو یہ اعوذ باللہ پڑھنا لازمی ہے کہ نہیں ہے، یہ لاسٹ ٹائم میں نے تھوڑی سی بات کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ قرآن کی یہ حکم ہے جو سورہ نحل کے اندر 98 آیت میں آتا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو اللہ کی جناب میں شیطان رجیم سے پناہ مانگو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب بھی گڈ قرآن گڈ پڑھنے گڈ، لگو چلو تو کپڑے چینج کروں، بھائی کو لینے جانا ہے ہم نے، اللہ میں شیطان رجیم جو ہے چلو وہ توڑ پڑھ دو لیا اس کو، بس بس ہو گیا ہو آ، گیا ہو گیا پھر میں آپ کو تھوڑا سا میوٹ کرتا ہو ہوں گیا ہو گیا بیٹا۔ وہ کدھر گیا؟ چلو ہو گیا میوٹ، اچھا جی۔ تو ادھر گیا۔
ہاں جی، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اس پہ جو ہے ہمارے استاد نے ہمیں یہاں بتایا کہ جب اگر 5-10 لوگ اکٹھے درس پڑھ رہے ہیں قرآن کا، ٹھیک ہے نا، تو اگر جو ہے وہ ایک انسان شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے تو باقی لوگوں پہ پھر جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، باقی لوگ پھر بسم اللہ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تو اس طرح جو ہے وہ آپ ایک دفعہ بھی پڑھ لیں گے ایک مجلس میں تو تب بھی کافی ہے، ورنہ پڑھنا چاہیں دوبارہ تو کوئی اتنا حرج نہیں ہے اس میں۔ پھر آتی ہے بات بسم اللہ، اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہ مزید یہ بات کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے حوالے سے فضیلت کچھ یہ بیان بھی کی گئی ہے کہ اس کے 2 فائدے ہیں، کہ کچھ کہتے ہیں کہ قرآن سے پہلے بھی پڑھو، اینڈ میں بھی پڑھو، شروع میں اس لیے پڑھو تاکہ جو ہے اس کے سمجھنے میں، اس کے عمل کرنے میں، صحیح ہے نا، اور شیطان مداخلت نہ کرے، ہمیں صحیح سمجھ بھی آئے، استقامت بھی ملے اور اس پہ عمل بھی کیا جائے، تو شیطان کے کوئی اس میں مداخلت نہ ہو، نقصان نہ ہو ہمیں۔ اور اینڈ پہ پڑھا پڑھا کرو تاکہ جو ہے وہ اس کے اینڈ پہ بھی جو ہے وہ آگے کنٹینیو کر سکیں اس کے اثرات، اور اس کو جو ہے نا وہ عمل کرنے میں ہمیں اس کا فائدہ ملے۔ تو یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آیا جائے۔ میں نے بات کی تھی کہ اعوذ سے مراد جو ہے وہ پناہ میں آنا، اور پناہ میں ایسے آنا جیسے کہ آگے سے کوئی طوفان آ رہا ہے تو آپ درخت کے پیچھے پناہ لے لیتے ہیں، تو ویسے جو ہے جو بھی شیطان کے حملے ہیں اس سے آپ پناہ میں آتے ہو، اپنے آپ کو شیلٹر میں آپ لے لیتے ہو۔ یا یہاں جو ہے جس طرح میں نے کہا تھا کہ عربوں میں کیا تھا کہ گوشت کی بوٹی جو تھی وہ ہڈی کے ساتھ جڑی رہتی تھی اکثر، ایک نا جو ایک حصہ ہوتا ہے اس کا، تو وہ کہتے ہیں یار اس نے اعوذ کر لیا ہے اس کے ساتھ، تو اس طرح مضبوطی سے اللہ کو تھامے رکھو، پکڑے رکھو، کہ اللہ کہ آپ نہ چھوڑنا نہ چاہو اللہ کو، نا اللہ کی پناہ میں آ گئے ہیں آپ، میں نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس طرح صحابہ کے بھی کال تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جس نے جو اللہ کی پناہ میں آ گیا وہ حقیقی پناہ میں آ گیا، ٹھیک ہے، اصل پناہ اللہ کی ہے، تو جو اللہ کی پناہ میں آ گیا وہ اصل پناہ میں آ گیا۔ تو آپ اس لیے اللہ سے یہ پناہ مانگنی چاہیے شیطان کی، اور اللہ ہی محفوظ کرنے والا ہے ہمیں شیطان کی طرف سے۔ اور یہ میں آخری انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس پڑھیں گے تو اس میں بھی یہ آئے گا کہ شروع میں سورہ فاتحہ دی گئی ہے ہمیں، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے نا کرکس کے طور پہ اینڈ ہو رہا ہے سورہ ناس پہ، کہ جس میں شیطان کے وسوسوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ ایک عجیب سا وہ ہے سین ہے کہ جو وسوسے ہیں شیطان کے، وہ ہمیں پورا مداخلت کرتے ہیں اس پورے قرآن کی جرنی یا زندگی کی جرنی میں، کہ ہمیں بار بار شیطان ہمیں تنگ کرتا ہے اور ہمیں کوشش کرتا ہے کہ ہم یہ قرآن پہ نہ عمل کر سکیں، دین پہ عمل نہ کر سکیں، اور ہمارے اعمال ضائع جائیں۔ تو جو ہے اس سے پناہ بھی مانگنے کے لیے اینڈ پہ اللہ نے سورہ ناس ہمیں دی ہے، تاکہ جو ہمیں شیطان مردود سے جو ہے وہ وسوسوں سے بھی بچا لے ہمیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے بات کی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی پہلی نمبر آیت بھی قرار دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا بسم اللہ ہر سورت کا حصہ ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا، جس طرح اس کا تو حصہ ہے، پہلی آیت ہم کہتے ہیں سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن ہم پھر بھی قرأت کرتے ہوئے ہم سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے ہیں اکثر اونچی آواز میں۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ تفسیر بتا رہی تھی کہ قرآن مکہ کہ مکہ کے جو قاری ہیں اور کوفہ کے جو قاری تھے، انہوں نے سورہ فاتحہ سمیت ہر سورت کی آیت قرار دیا ہے، انہوں نے بسم اللہ کو سورہ فاتحہ سمیت ہر سورت کی آیت قرار دیا ہے، کہ ہر سورت کے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ آیت سورت کا حصہ ہے آیت جو ہے نا۔ لیکن جو مدینہ، بصرہ اور شام کے قاری تھے، انہوں نے اسے کسی بھی صورت کی آیت تسلیم نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ویسے ہی 2 صورتوں کے بیچ میں ڈیوائڈ کرنے کے لیے بھی ہے، کہ دوسری صورت شروع ہو رہی ہے تو اس لیے جو ہے وہ وہاں پہ آیت ڈالتے ہیں تاکہ وہ ڈسٹنگش ہو، لیکن سوائے سورہ نمل کی آیت نمبر 30 کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے، تو اس میں اس کو انہوں نے آیت کا درجہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ ہم نے کہا تھا کہ بسم اللہ جو ہے با ہوتا ہے سے، اسم، اس کے بعد اسم ہے، الف سین میم ہے، لیکن الف ختم ہو گیا ہوا ہے عربی گرامر کے حساب سے، تو بسم اللہ کے، اللہ کے نام سے، اور شروع کرتے ہیں، یہ ہمارا جو ہے وہ ہے کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نام سے کیا کرنا ہے، جو بھی کر رہے ہیں ہم کام وہ اللہ کے نام سے کر رہے ہیں، جو رحمان اور رحیم ہے، اور رحمان اور رحیم کے ابھی سورہ فاتحہ میں بھی ہم اس کی تفصیل کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب آتی ہے اگلی آیت جو ہماری سورہ فاتحہ کی ہم سٹارٹ پڑھتے ہیں نماز میں، الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ اور تھوڑی سی میں تجوید کی بات کر دیتا ہوں کہ اس کے اندر تھوڑا احتیاط کیا کریں، کہ ایک تو الحمد ہا استعمال کیا کریں، ٹھیک ہے، ہا الحمد وہ ہا گول بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہا اکثر میں کہتا ہوں اس طرح ہم کرتے ہیں نا کہ گلا چیک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، جو مینٹوس کھا کے جو اکثر وہ اشتہار آتے ہیں کولگیٹ والے، تو اس طرح اگر الحمد للہ، اس میں لام سے پہلے کسرہ ہے، زیر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ لام باریک پڑھا جائے گا، موٹا نہیں پڑھا جائے گا، للہ نہیں پڑھا جائے گا، للہ، الحمد للہ رب العالمین، رب
جو ہے را موٹا کیا جائے گا. را پہ جب بھی زبر یا پیش آتی ہے تو را موٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ رب نہیں ہے, رب, ٹھیک ہے نا, رب نہیں رب, ٹھیک ہے. رب العالمین, کوشش کرنی ہے تھوڑا سا گلے کا اس میں آنسر آئے, عالمین, ٹھیک ہو گیا. تو الحمد للہ رب العالمین. تو کل شکر اور کل ثنا اللہ کے لیے ہے. یہ ڈاکٹر اسرار کی تفسیر میں سے میں نے لیا ہے یہ ترجمہ, کہ الحمد کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں. ایک تو شکر بھی موجود ہے اور تعریف بھی موجود ہے. حمد کہتے ہیں نا, حمد, اللہ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں ہم لوگ, ہے نا. تو حمد جو ہے وہ اللہ کی تعریف ہے, لیکن اس تعریف کے اندر اس میں شکر بھی ہے, ٹھیک ہے. دونوں اس حمد کے میننگ کے اندر دونوں عربی میں موجود ہیں, شکر بھی اور حمد بھی. فار انسٹنس, آپ کو کوئی انسان جو ہے وہ آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے جس کی آپ کو ضرورت بھی تھی, ٹھیک ہے نا, اور آپ کہتے ہو یار تو نے بڑا چنگا آدمی, تو نے بڑی میری نا بہت شکریہ تو نے دے دیا مجھے, ٹھیک ہے نا. تو ہم تو تعریف کرتے ہیں تو بڑا چنگا آدمی ہے, لیکن ہم اس کا شکر بھی کر رہے ہیں, تیرا شکریہ بھی, ٹھیک ہے نا. اگر ہم شکریہ نہ کریں, ہم کہ یار بڑا چنگا آدمی دے دیتے تو مینوں, ٹھیک ہے نا, لیکن ہمیں شکر نہیں ہے, ابھی ہم اس کو گرانٹیڈ لیتے ہیں اور گفٹ کو لے کے پھینکتے سائڈ پہ, ٹھیک ہے نا. ہم نے لے لی لیکن اس کی تعریف کر دی منہ پہ, لیکن چیز کو ہم نے رد کر دیا, ہم نے شکر اس کا ادا ہی نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, چیز لینے کا. تو اس کے اندر بیسکلی شکر اور تعریف دونوں ہے, کہ ایک تو ہم تعریف کر رہے ہیں کہ یار اللہ کا لاکھ شکر ہے جس نے ایک تو ہمیں اس قابل بنایا, ہمیں اپنی پہچان دی, ہمیں یہاں اس نماز پہ لانے کے لیے ہمیں لے آیا, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, ٹھیک ہے, اور سب ہمیں شکر بھی ہم اللہ کا کر سکتے ہیں اور اللہ کا ہی ہے. تو تمام کل شکر اور کل ثنا تعریف اللہ کے لیے ہے. اس پہ مجھے ایک اور چیز آئے کہ نا, یہ پہلی لائن لکھی ہوئی ہے, تعریف کا اصل مستحق اور سزاوار صرف اللہ تعالیٰ ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہم کہتے ہیں کہ الحمد للہ کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں. تو اللہ کی اگر تعریفیں, ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, تو ہم اکثر کہتے ہیں نا یعنی یہ چیز بڑی خوبصورت ہے, یہ گاڑی بڑی اچھی ہے, یہ گھر بڑا پیارا ہے, تو ہم تو تعریف کر رہے ہیں چیزوں کی. تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں جب ہم تعریفیں دنیا میں کرتے رہتے ہیں باقی چیزوں کی. تو بیسیکلی اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو تعریف ہم کسی کرتے بھی ہیں اگر, تو بیسیکلی وہ صرف اس کی اپنی نہیں ہے, وہ اللہ کی عطا کردہ ہے, وہ اللہ نے دی ہے, تو اللہ نے اس کو ایسے بنایا ہے. تو ہم جب تعریف کسی کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں جس نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے, جس کو اتنا اس نے اچھا بنایا ہے, اتنا کامیاب بنایا ہے, ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی تعریف اللہ ہی کی ہو رہی ہے ایونچولی, ٹھیک ہے نا. چاہے آپ جس طرح بھی آپ کہیں کہ بھئی یہ بڑا چنگا بیٹا ہے تمہارا, مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کی تربیت اچھی بڑی اچھی کی ہے, اس کو بڑا اچھا پال پوس بڑا کیا, تو تعریف پیرنٹس بھی خوش ہوتے ہیں, یار اس نے میری بیٹے کی تعریف کی ہے, ٹھیک ہے, تو ایک لحاظ سے میری تعریف کی ہے. تو یہ اللہ کی تعریف جو ہے بیسیکلی ہوتی ہے, ہر اس کی شے کی تعریف میں اللہ کی تعریف ہی ہے مثبر. رب شکر بھی ہو گیا اور تعریف بھی ہو گئی اس کے اندر. تو ہمیں شکر بھی اللہ کا ہی کرنا چاہیے ہر معاملے میں, لوگوں کا شکر بھی کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو بیسکلی لوگوں کا شکر کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے اس کے ذریعے سے ہمیں دیا, تو ہم کہتے ہیں آپ کا شکریہ, لیکن جو ہے وہ اللہ کا بھی شکر ہے کہ اللہ نے آپ کے ذریعے سے ہمیں دیا. بیسکلی اس کے اندر ایک چھپی میننگ ہے. تو رب العالمین, ٹھیک ہے, اللہ اور اللہ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے, ٹھیک ہے. باقی نام جو ہے وہ سارے صفاتی ہیں, صفت سے منسوب ہے, کوئی نہ کوئی صفت, کوئی نہ کوئی خوبی ہے اس کے اندر, لیکن اللہ کا ایک ذاتی نام ہے اللہ, ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اور الہ سے مل کے بنایا, یعنی دی کریٹر, دی گاڈ, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہم کہتے ہیں ذاتی نام ہے, اللہ کا نام ہی اللہ ہے, ٹھیک ہے. اور یہی الحمدللہ کلمہ جو ہے شکر, اس کی فضیلت کے حوالے سے حدیث میں آیا کہ لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر, یعنی لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر اور الحمدللہ کو افضل الدعا کہا گیا ہے, ٹھیک ہے, کہ الحمدللہ اب سب سے اعلیٰ دعا ہے, ٹھیک ہے. یہ ترمذی, نسائی وغیرہ کے اندر, اور صحیح مسلم اور نسائی کی روایت میں بھی ہے. تو الحمدللہ جو ہے الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پر اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ کیا کرتا ہے, میزان کو بھی بھر دیتا ہے. اس کے اندر اتنی خاصیت, اس کے اندر اتنی فضیلت ہے کہ آپ کا میزان بھر جاتا ہے ایک الحمدللہ کہنے سے. اور یہی وہی بات ہے, ہم سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, اور اس کو بہت فضیلت ہے, ہم اس کو گرانٹیڈ ہم نہ لیا کریں کہ یہ بہت معمولی سی بات ہے, ٹھیک ہے نا. جس طرح سبحان اللہ, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی جو ہے وہ اس کا یہ تھا کہ 2 کلمات ایسے ہیں جو کہ زبان پہ جتنے ہلکے ہیں اتنے قیامت کے دن بھاری ہوں گے, تو وہ اس کے اندر بھی اس طرح کے کلمات اندر شامل تھے. اور ایک بڑی اچھی حدیث مجھے لگتی ہے جس کے اندر ہم لوگ جنت میں بھی پہنچ جائیں گے, ٹھیک ہے, اور اس وقت جو ہے وہ آلریڈی آپ کو سب کچھ مل گیا ہوا ہے, آپ خوش ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن ادھر بھی ایک انسان کو اچانک ایک آلریڈی جنت کے اندر خوشبو بھی اچھی چل رہی ہوگی اور بڑا اچھا منظر ہوگا, لیکن اچانک بندے کو ایک ایسی خوشبو آئے گی جو پہلے کبھی نہ آئی تھی اس کو,
تو وہ پوچھے گا یہ یا اللہ، یا جو بھی جس سے بھی پوچھنا ہوگا کہ یہ جو ہے وہ خوشبو کہاں سے آئی ہے، تو اس کو بتایا جائے گا بھائی کہ یہ تیرے سے اوپر منزل والا ایک بندہ ہے، یعنی کہ تیرے سے رتبے میں ایک اور اوپر کا بندہ ہے، جس نے کروٹ بدلی تو اس کی خوشبو جو آئی ہے تو وہ تمہیں یہاں تک پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک آسمان سے، یعنی کہ ایک جنت سے دوسری جنت میں 500 سال کا مسافیت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی دور سے بندے نے کروٹ لی تو اس کی خوشبو آئی، تو نیچے سے بندے آ رہی ہے، تو بندہ کہے گا یار اللہ، اس نے ایسا کون سا عمل کیا تھا کہ جو ہے نا اس کو یہ رتبہ میرے سے یہ اونچا مل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہا جائے گا یار تیرے اور اس کے عمل بالکل برابر تھے، کوئی فرق نہیں تھا، صرف اس نے تیرے سے ایک دفعہ زیادہ سبحان اللہ بولا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک دفعہ سبحان اللہ بولنے کا جو یہ مقام ہے کہ آپ کے نامہ اعمال میں اتنی جب ملتی ہے کہ آپ رتبے میں اتنے اوپر چلے جاتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ جب فارغ بیٹھے ہوں، جب کبھی ویٹ کرنا پڑ جائے تو اس کو آپ غنیمت سمجھیں کہ اللہ نے موقع دے دیا آپ کو تسبیح کرنے کا، اللہ کی حمد بیان کرنے کا، تفکر کرنے کا، غور و فکر کرنے کا اللہ کی ذات میں یا جو ہے نا دین کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ اپنے آپ کو حمد و ثنا سے اپنی زبان کو ابتر کر لیا کریں۔ جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ راستے میں ٹریفک جام ہو گئی، ٹھیک ہے، اور آپ کو ویٹ کرنا ہی کرنا ہے، تو آپ وہ چاہے باقی گاڑیوں کو، دھوؤں کو گالی دیتے ہوئے ٹائم ویسٹ کریں، یا آپ حمد و ثنا میں لگ جائیں کہ یار اللہ نے موقع دے دیا، میں سکون سے بیٹھ کے اللہ کو یاد کر لیتا ہوں یا قرآن ریوائز کر لیتا ہوں، جو بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اپنے آپ کو آپ اس میں بزی رکھ سکتے ہیں۔ اور رب کی ہم نے کل بات کی تھی کہ رب جو ہے اس کے اسماء الحسنہ میں سے ہے، اور جس کے معنی ہر چیز کو پیدا کرنے والا، اس کی ضروریات مہیا کرنے والا، اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا۔ اور میں نے اگزامپل دی تھی ایک وہ مالی کی، کہ وہ پودا لگاتا بھی ہے، اس کو پانی بھی دیتا ہے، پالتا پوستا بھی ہے، اس کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ وہ ابھرے، نشو و نما پائے نا، ٹھیک ہے۔ تو رب یہی ہے، وہ پیدا بھی کرتا ہے، ہمیں سارے وسائل بھی دیتا ہے، ہمیں حفاظت بھی رکھتا ہے، اور ہماری نشو و نما بھی کرتا ہے، اور ہمیں تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا، یہ ہے رب، ٹھیک ہے۔ اور عالمین، الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا میں نے بتایا تھا اس طرح کے عالم جہان کو کہتے ہیں، اور عالمین یہ جہان، کافی جہان۔ ابھی کون سے کافی جہان ہیں؟ کیا یہ دوسرے تارے ہیں، دوسرے جو ہیں وہ اور آسمان میں کوئی تارے ہیں، کیا چکر ہے؟ تو کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جس طرح عالم جن ہے، اور عالم انسان ہے، عالم ملائکہ ہے، ٹھیک ہے، عالم جو ہے وہ جانور ہیں، تو یہ ان ڈفرینٹ جو ہیں اسپیشیز کے حوالے سے بھی عالم کہہ سکتے ہیں کہ سمندر کے عالم جو ہے، جو سمندر کے جانور ہیں، یا ڈفرینٹ جو ہیں وہ آسمانوں میں کوئی بسنے والے ہیں، یا فرشتے ہیں، جس طرح بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں تفسیر میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو بھی اہل عقل ہیں جہاں جہاں بھی ہیں، وہ سارے عالم کے اندر شمار ہیں۔ کچھ نے کہا کہ 40,000 عالم ہیں، کچھ نے کہا کہ 18,000 اللہ کے عالم ہیں ڈفرینٹ، جو ہمیں معلوم نہیں جن کے بارے میں۔ تو جو بھی ہے اتنا، یعنی ہم اس رب کی تعریف کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں، جو کہ اتنی واسٹ عالم کا رب سب کو پال رہا ہے، صرف آپ کو ایک نہیں پال رہا اور آپ کو نظر انداز نہیں کر رہا، بلکہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ پوری عالم جہان سب کی روزی روٹی، سب کی حفاظت، سب کی نشو و نما، سب کو کام تکمیل پہنچا رہا ہے۔ تو وہ رب خود کتنا عظیم ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، اس رب کے سامنے ہم کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اللہ تیری تعریف اور تیرا شکر ہم بیان کر رہے ہیں، جو یہ سب رب کا سب چیزوں کا، سب عالم کا رب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری وہ ہونی چاہیے، فیلنگ ہونی چاہیے اس وقت کھڑے ہو کے نماز میں اللہ کی یہ بات کرتے ہوئے۔ تو امیجن کریں جو کبھی آپ کسی بادشاہ پریزیڈنٹ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، تو بندہ کہتا ہے او یو میجس ہائی ہائی میجسٹی، اور آپ بڑے زبردست، ٹھیک ہے، آپ نے کچھ مانگنا ہو کسی سے تو پہلے آپ تعریف کرتے ہیں ذرا نا۔ تو یہ بیسکلی آپ اللہ کی اس رب کی تعریف کر رہے ہیں، جو جس کی سب، اس کے انڈر ہی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس پہ میں تھوڑا سا اور ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ کہ ذرا سمجھنے میں اور اس کو احساس کرنے میں ذرا فائدہ ہوا، کہ میں کسی کا سن رہا تھا، کسی صوفی کوئی بندہ تھا، صوفی اسکالر تھا، تو وہ اگزامپل دے رہا تھا یہ اللہ کے ساتھ نا، کہ اللہ کے ساتھ یہ تعلق، اور یہ اسی کے پیچھے پڑھنے کا کیا مقصد ہے، بیسیکلی کیا فائدہ کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے ایک بادشاہ تھا، اور اس کو نا دربار میں کوئی لیلا، جو بھی اگزامپل ہے کہ نا وہ دیوانی تھی یا اس کو چاہتی تھی، تو وہ کہتے ہیں یہ تم کیا، یہ غلام، یہ کالی سی جو ہے، جو بھی لیلا ہے، اس کو تم اتنا پسند کرتے ہو نا۔ تو کہتے ہیں میں ابھی تم لوگوں کو ایگزامپل دیتا ہوں اس کی۔ تو اس نے کیا کیا، ایگزامپل کے طور پہ اس نے کہا کہ سب کو بلایا اپنے دربار کے لوگوں کو، اور اس نے کہا کہ یار آپ سب جو ہے نا، یہ میرا محل ہے، اس میں سونے چاندی کے جو ہے نا وہ گملے پڑے ہیں، کیا کچھ پڑا ہوا ہے، تو آپ کو جس چیز پہ آپ ہاتھ رکھو گے نا، وہ چیز آپ کی ہو جائے گی، اور آپ لے کے جا سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کے پاس یہ 5 منٹ ہے، جو جسے پکڑنا پکڑ لے۔ تو سب ادھر بھاگنے شروع ہو گئے، کوئی وہ بڑی چیز پکڑ رہا ہے، فلاں چیز پکڑ رہا ہے، یہ پکڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب سارے فارغ ہو گئے، تو اس کا یہ لیلا تم بھی کچھ پکڑ لو جو تم نے پکڑنا ہے۔ تو وہ آئی ہے، اس نے نا بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو سارے حیرانوں کی یہ کیا چکر ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ یہ فرق ہے تم میں اور اس میں، کہ مجھے یہ کیوں پسند ہے، کیونکہ جو ہے وہ تم سب نے چیز پکڑی ہے جو ایک ہی چھوٹی موٹی چیزیں، اس نے پکڑ لیا سیدھا بادشاہ کو، جو کہ تمام پیلس کا مالک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بیسکلی اس نے سب کچھ اس کا ہو گیا۔ تو اسی طرح اللہ
نے سب کچھ بنایا ہوا ہے، سب کچھ اسی کا ہی ہے. تو ہم ایک چیزوں کے بھی بھاگنے کے بجائے اگر اللہ کی طرف ہی بھاگیں تو اللہ کے پاس جو پہنچ گیا اس کو سارا جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اس ایک لحاظ سے اس کی مدد ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے. تو بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سے جب ہوگا تو آلریڈی آپ سب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ آپ کو پسند کرتا ہے اس لحاظ سے. الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، اب مزید تعریف ہو رہی ہے کہ کون سا اللہ ہے جو رب العالمین ہے، یہ جو کہ الرحمن بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اور لاسٹ ٹائم اس پہ تھوڑی میں نے بات کی تھی، اس کو میں تھوڑی اور وضاحت کر دیتا ہوں کہ رحمان اور رحیم میں جو ہے وہ رحمان جو ہے وہ فعلان اور رحیم جو ہے وہ فعیل کے وزن پہ ہے. اور اس کا عربی گرامر میں مطلب یہ ہے کہ یہ مبالغے کہتے ہیں مبالغے کا سیگا، یعنی کہ جو ہے نا ایگزیجریٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور ایگزیجریٹ کس طرح کرتا ہے کہ جو یہ فعلان والا سیگا ہے رحمان والا، یہ کثرت کو شو کرتا ہے. رحم جو کثرت سے ہے، یعنی ہائٹ پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ زیادہ مقدار میں رحمان. رحیم وہ کہہ رہا ہے دوام کے لیے، لانگ ٹائم کے لیے. ٹھیک ہے نا، تو دوام رحیم ہے. ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے اور اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اسی لیے رحمان الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے. دنیا میں بھی اس کی رحمت عام ہے جس سے جو ہے وہ کافر مومن سب فیض یاب ہوتے ہیں، اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنوں کے لیے خاص ہوگی. اور آخرت میں کیونکہ اٹرنیٹی آ جاتی ہے، اٹرنیٹی، ٹھیک ہے نا، ہمیشہ کے لیے آخرت ہو جائے گی نا جو آخرت کا ہے، تو اس میں اللہ کا رحم ایک کنٹینیوس ہو جائے گا. پھر اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جن پہ اللہ رحم فرماتا ہے. مالک یوم الدین. ٹھیک ہے، روز جزا کا مالک. ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود فرمائے گا. ٹھیک ہے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے. ٹھیک ہے نا، قیامت دن اللہ فرمائے گا اپنے غضب کے ساتھ کہ اللہ آج کس کی بادشاہی ہے. پھر وہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، صرف ایک غالب اللہ کے لیے جو ہے نا یہ بادشاہت ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جتنے بھی بیچ میں بادشاہ آئے، فرعون آئے، اور آج کے بھی فرعون ہمارے سامنے ہیں، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں دنیا کا، جس کو مرضی جو ہے وہ غلام بنا لے، جو مرضی کر لیں. لیکن اس دن جو اللہ پوچھے گا بھی آج کا دن بتاؤ کون مالک ہے، تو بیسیکلی مالک آج بھی اور اس وقت بھی اللہ ہی ہے. یہ ابھی اللہ نے صرف چھوٹ دی ہوئی ہے ان لوگوں کو تاکہ ان کا عذاب بڑھایا جائے. ٹھیک ہے، اور اس طرح سورہ انفطار کے اندر بھی جو ہے وہ اللہ نے فرمایا یوم لا تملک النفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. ٹھیک ہے، اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی، کوئی کسی کو جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ والامر یومئذ للہ، سارا امر، سارا فیصلہ، سارا معاملہ جو ہے یومئذ اس دن جو ہوگا للہ، اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. تو اس وقت کوئی کسی کو ماں، بہن، بھائی، بیٹا کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، بلکہ لوگ بھاگے گے ان سے، لوگ کہیں گے ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا. ٹھیک ہے نا، آج ہم جتنے ان کے لیے غلط کام کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، یا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، یا جیسا بھی ہے دین سے ہم اگر دور بھی ہو رہے ہیں، تو وہ بیسکلی اس دن ہمیں یہی لوگ جو ہیں فائدہ نہیں دیں گے، ایون دوستیاں بھی فائدہ نہیں دیں گی. تو یہ ہوگا اس دن جزا کا دن. اور یہ یوم دین، یہ یوم جو ہے، یہ دن کیسا دن ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ 50,000 سال لمبا دن ہوگا. ٹھیک ہے، جس کا اللہ مالک ہوگا، یہ وہ دن قیامت کا دن 50,000 سال لمبا ہوگا. لوگ اپنے پسینوں کے اندر شرابور ہوئے ہوں گے، اپنے اعمال کے مطابق کوئی ایڑی تک پسینہ ہوگا، کسی کا گلے تک، منہ تک پسینہ آیا ہوگا. ٹھیک ہے، اور ہم ایک تفسیر کر رہے تھے آخری پارے، اسی آخری پارے میں تھی، اس میں تفسیر میں یہ ایک معلومات آئی مزید حدیثوں کے ذریعے سے، جس سے مجھے تھوڑا سکون ملا کہ اب 50,000 سال کیسے گزریں گے. کہ اس میں آیا کہ مومنوں کے لیے یہ 50,000 سال جو ہوں گے یہ ایک فرض نماز کے جتنے لمبے ہوں گے. یہ میں دوبارہ دہراتا ہوں بات، کہ یہ 50,000 سال کا جو دن ہوگا قیامت کا، غضب ناک قسم کا. ٹھیک ہے نا، لوگ افراتفری میں ہوں گے، خوف میں ہوں گے. وہ دن مومنوں کے لیے صرف ایک فرض نماز جتنا لمبا ہوگا. جس طرح آپ 4 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں نا، وہ جتنا ڈیوریشن ہے ان کو ایسا لگے گا بس یہ 4 رکعت جتنا لمبا تھا. لیکن یہ مومن وہ ہے جو کہ دنیا میں بھی اپنے ٹائم نکال کے اپنے آپ کو اللہ کے آگے کھڑا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے نا، تو ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے اب نمازوں میں باقاعدگی اختیار کریں. ٹھیک ہے نا، اس کے اندر یہ جب صورتیں پڑھیں تو اس کو جو ہے وہ دل سے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اللہ سے مکالمے کرتے ہوئے پڑھیں. کیونکہ یہ نماز کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث میں ہے کہ یہ مومن کی معراج ہے. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ایک دو بتا رہا تھا معراج کیا ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اوپر، انہیں نماز ملی، وہ واپس آئے، اور حضور نے کہا کہ یہ نماز مومن کی معراج ہے. تو اب ہمیں اتنا اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے ساتھ معراج سے، اللہ کے ساتھ ہم جو ہے وہ آگے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے آگے ہے. اور یہ کہا گیا کہ احسان، ایسا اسلام ایمان اور احسان کی جب بات کی گئی حدیث کے اندر، تو احسان کا مفہوم حضور نے بیان کیا کہ ایسی بات کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو.
اگر ایسے نہیں کر سکتے تو ایسی بات کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ یوم 50,000 سال کا مومنوں کے لیے صرف جو ہے وہ ایک فرض نماز جتنا لمبا ہوگا. اب یہ یوم دین، ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں جزا کا دین. تو یہ دین کیا ہے؟ کیونکہ ہم تو کہتے ہیں دین اسلام ہے. تو یہ یوم دین کیا چیز ہے؟ تو یہ دین سے مطلب کیا ہوا؟ اس کا کوئی آئیڈیا کسی کو کہ دین کو کیوں کہتے ہیں یوم جزا، یوم حساب؟ کسی نے کبھی سوچا اس بارے میں کہ یہ یوم دین کا لفظ کیوں ہے؟ دین کیا ہے یہاں پہ؟ ٹھیک ہے، اس پہ جو ہے ڈاکٹر اسرار نے بڑا اچھا ایگزامپل دی کہ ہم کہتے ہیں لین دین. لین دین، ٹھیک ہے نا، یہ وہی دین والا جو ہے وہ دین ہے جس کے اندر جو ہے وہ آپ کو آپ نے نامہ اعمال لیا جائے گا اور آپ کو یا پھر اس کا سزا جزا دی جائے گی. ٹھیک ہے نا، اس وقت سارے حساب کتاب برابر ہوں گے. حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ ایک جو بکری ہے جس نے جو ہے وہ سینگ والے جانور نے ظلم کیا ہوگا کسی بغیر سینگ والے کے دنیا میں، تو قیامت دن اس کو بھی اس کا حساب جزا دیا جائے گا کہ اس کو کہا تم بھی اسے ٹکر مار لو. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کا پورا حساب دیا جائے گا. تو یہ دین جو ہے وہ حساب کتاب والا دین ہے جس کے اندر ہر کسی کو اس کا حساب سے جزا سزا دی جائے گی. تو نیچے میں نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ ادیان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی جزا دینے والا. ٹھیک ہے، تو یہ دین جو ہے وہ بیسکلی جزا سزا کے معاملے میں ہے. اور جزا دینے والا جو ہے وہ ہم کہتے ہیں نا جزاک اللہ، اللہ جزا دے. تو جزا تو اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے نا، جزاک اللہ خیر، کہ اللہ خیر والی جزا دے. تو اس لیے وہ ساتھ ایڈ کر دینا چاہیے. اور حدیث شریف میں ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے. تو اس میں دان نفس ہو، ٹھیک ہے، وہ دان کا لفظ یوز کیا گیا کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ پہلے ہی کر لے، پہلے ہی اس کا حساب کتاب کر لے اپنے نفس کا. ٹھیک ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا پہلے ہی جو ہے وہ یوم الدین، اس دن سے پہلے ابھی خود ہی اپنے جو ہے نا اپنے اوپر یوم دین نافذ کر لے روز، کہ بھئی میں محاسبہ کر لوں کہ میں نے ایک صحیح کام کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. تو وہ عقل مند وہی ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ ساتھ ساتھ کرتا رہے. ٹھیک ہے جی، اب آگے آ گیا جی. اب ہم نے بات کری الحمد للہ رب العالمین. الحمد کا مطلب پتہ لگ گیا، ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ. الحمد کا مطلب پتہ لگ گیا، الحمد تعریف شکر، الحمد للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم بہت رحم اور بہت طویل رحم کرنے والا، مالک یوم الدین مالک ہے بادشاہ ہے. ٹھیک ہے، اور یوم جزا کا، اور دین یعنی حساب کتاب کے دن کا. ٹھیک ہے نا، یہ ہم نے جب سینیریو کریٹ کر لیا اپنے سامنے، ٹھیک ہے نا، کہ پالنے والا بھی ہے، رحمان بھی ہے. ہم کہہ رہے ہیں رحمان ہے تاکہ ہم اگلی جب بات کریں کہ لین دین کی بات کریں تو ہم پہلی ہم نے اللہ کی رحمان کو پکار لیا ہے، اس کے رحم کو پکار لیا ہے تاکہ وہ ہمارے پہ رحم کرے یوم الدین والے دن. ٹھیک ہے، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور میں نے کہا تھا کہ ایاک، اور اس میں جو ہے جب ہم ایاک کریں تو ایاک نہ کریں پڑھتے ہوئے ایاک، کیونکہ اس میں شد ہے. تو ایاک ای کریں گے تو پہلی یا بولی جائے گی، یا کریں گے تو دوسری یا بولی جائے گی. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے، اور یہ نعبد کا نون جو ہے یہ بیسیکلی کہہ رہا ہے عربی گرامر کے مطابق کہ ہم تے عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور ہم تجھ سے دعا ہم تجھ سے جو ہے تجھ سے مدد مانگتے ہیں صرف. ٹھیک ہے نا، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک مجموعی دعا کے طور پہ بھی ہے کہ اس کو کٹھے مل کے پڑھ رہے ہیں اس طرح نماز کے اندر نا، کہ نماز قائم کرنی ہوتی ہے. اور ایاک کا میں نے اگزامپل دی تھی آپ کو کہ یہ ایکسکلوژن کے لیے ہے کہ باقی سب کو سائڈ پہ کرو، صرف بھائی آپ کے ہم صرف آپ کے ہی دوست ہیں. ٹھیک ہے، باقی کسی کے دوست نہیں ہے، ہم صرف آپ کے دوست ہیں، باقی کوئی دوست نہیں میرا. تو اس طرح کے ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی بات نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے باقی سب کو رد کر کے کہا ہے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی مانگتے ہیں. اس حوالے سے تفسیر میں بیان کیا گیا کہ ہم جب کہتے ہیں ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں، تو جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ جب تعریف صرف اللہ ہی کرتے ہیں لیکن باقی کی تعریف تو کرتے ہی ہم. ٹھیک ہے نا، اسی طرح جب کہتے ہیں ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں صرف، تو باقیوں سے بھی تو اکثر مدد مانگ لیتے ہیں. تو وہ کیا چکر ہے؟ کیا ہم غلط کر رہے ہیں؟ کیا ہم شرک کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی دنیاوی معاملات میں دنیاوی اسباب کے لیے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، یہ بالکل مسنون طریقہ بھی ہے اور آپ کو کرنا بھی چاہیے، لیکن آپ یہ نہ توقع کریں. ڈاکٹر سرار کہتے ہیں کہ یہی کریں گے میری مدد. ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو بس یار آپ جا کے منتے کر بھی اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو میں ختم ہو جاؤں گا، میں تباہ ہو جاؤں گا، مجھے رزق میرا رک جائے گا، میری نوکری بند ہو جائے گی. تو آپ اس طرح نہ گر گڑائیں ان کے آگے جس طرح کہ یہی آپ کے رب ہیں اور یہی انہوں نے دینا ہے آپ کو. اللہ دینے والا ہے، آپ اگلے سے اس کے وہ جو اللہ نے اس کو اقتدار دیا ہے اس کے مطابق آپ اسے کہہ سکتے ہیں بھی اللہ نے جو آپ کو دیا ہے، یا آپ ویسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کرنی مدد کر سکتے ہیں تو کریں. ٹھیک ہے نا، اور جو ہے وہ ایک دوسرے کی سفارش کرنا،
ٹھیک ہے، اس کو بھی بڑا اچھا کہا گیا. میں ایک دفعہ گیا قاری صاحب کے لیے جو ہمارے مسجد کے امام تھے کہ بھئی یہ سفارش کرنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ سفارش کو تو قرآن کے اندر حکم ہے. میں بھی حیران ہوا کہ کیا بات کر رہے ہیں نا. تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ کہا گیا کہ بھئی نیکی کام کرنے میں، نیکی کرنے میں دوسرے کی جو ہے مدد کرو. ٹھیک ہے، اور جو نیکی کرنے کی مدد کرے گا اس کو بھی وہی ثواب ملے گا. تو اگر آپ اچھا کام کرنے لگے، کوئی سفارش کرتے ہیں جس کا یہ کام ہے آپ بھی کر دیں، اس کا مدد کر دیں، تو آپ نے وہ نیکی کی تلقین دی ہے، نیکی کے لیے جو آپ نے مدد کی ہاتھ آگے بڑھایا ہے، تو وہ آپ کو بھی ثواب اس کا ملے گا بیسیکلی. ٹھیک ہے، تو آپ دوسرے کی مدد کریں. اور اس کے ایگزامپل ایک دی گئی ہے تفسیر کے اندر حضرت عیسیٰ کی، جنہوں نے فرمایا من انصاری اللہ. یہ سورہ صف کے اندر ہے، اور آج کل ہم نے لاسٹ ہفتے سورہ صف ہی ختم کی تھی اپنے قرآنی حلقے میں سنڈے والے میں، کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میرے اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے، یہ کون میری مدد کرے گا. تو حضرت عیسیٰ اپنے جو ہے وہ حواریوں کہہ رہے ہیں کون میری مدد کرے گا اللہ کے دین کے لیے. ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ کہ بھئی ایک نبی ہیں، وہ سیدھا اللہ سے مدد مانگ لیں، وہ ان ساری لوگوں سے کیوں مدد مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ یہ اللہ نے ان کے ذریعے سے انہیں بتایا کہ بھیا کہ آپ نے اللہ کی مدد کرنی ہے، اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے، تو اللہ آپ کی مدد کرے گا قیامت کے دن بیسکلی. اور یہ قرآن کے ایک اور جگہ کہ جو اللہ کی مدد کرے گا فنصر اللہ ونصرکم، اس طرح کر کے کہ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. تو اللہ کی مدد کیا چیز ہے؟ اللہ کی مدد یہی ہے کہ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین قائم کرنے کی مدد، اللہ کے نبیوں کی مدد، کہ ان کے جو دین کا انہوں نے پیغام اور مشن ہے اس کو آپ پورا کیا جائے. تو بیسیکلی یہ اللہ کی مدد ہے. ٹھیک ہے، اور یہ انبیاء نے مانگی ہے کہ بھئی کون میری مدد کرے گا. اور اصل میں اس صورت کے اندر خاصیت یہ تھی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تلقین دی جا رہی تھی کہ بھیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے ان کو بہت تنگ کیا، حضرت عیسیٰ کے لوگوں نے ان کو بہت تنگ کیا، تو آپ پریشان نہ ہو، لوگ تنگ کرنے والے تنگ کریں گے، لیکن حضرت عیسیٰ نے جس طرح مدد مانگی تھی آپ بھی جو ہے وہ اپنے جو آپ کی مدد کریں گے ان کے ذریعے سے آپ آگے بڑھتے رہیں. ٹھیک ہے نا. اور اپنے صحابہ کو کہہ دیں کون میری مدد کرے گا اللہ کے لیے جہاد کرنے کے لیے. اور سورہ صف کی خاصیت یہ تھی کہ اس کے اندر ایک آیت تھی جو یہ کہتی تھی کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کام کیا ہے وہ بتایا گیا تھا. کیونکہ اس وقت جو ہے وہ صحابہ نے لوگوں نے کہا کہ بھیا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کام کیا پسند ہے، تو ہم وہ کریں گے، زور سے نا، زور سے کریں گے، صحیح طرح کریں گے. تو تب اللہ نے وہ آیت نازل کی کبھی ان کو بتا دو کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب کام جو ہے وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا ہے، اللہ کے راہ میں لڑنا مجھے سب سے زیادہ محبوب کام ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سب سے، اور ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ بھی اگر کوئی پوچھے کہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب نیکی اور کام کون سا پسند ہے. اور اس آیت کی تفسیر کرنے سے پہلے مجھے نہیں معلوم تھا. ہم کہتے تھے یار کہ ہمارے ذہن میں کیا ہوتا تھا، حقوق العباد ہیں، کیونکہ جی اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. اور ہم بھول جاتے تھے کہ حقوق اللہ جو ہے وہ حقوق اللہ، ہم کہتے ہیں حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد ہمیں کرنا چاہیے، تو ہم اس لیے لوگ نماز چھوڑ دیتے. حالانکہ نماز کے لیے کہا گیا کہ جو اس نے نماز اسلام اور کفر کے بیچ کے لیے دیوار ہے، جو اس نے جو ہے وہ نماز نہ پڑھی وہ کافر کے زمرے میں آ گیا. اور حدیث کے اندر ہے جس نے ایک نماز دن کی پڑھی وہ اس دن کے لیے کافر ہے، اس کا اس دن میں کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی. تو آپ حقوق العباد جتنے بھی کر رہے ہیں اس دن کے لیے وہ قبول تو نہیں ہوں گے. تو یہ بڑے سوچنے کی بات ہے کہ بھیا کہ ہمارے اللہ کو سب سے بڑا محبوب کام جو ہے وہ اس کے لیے کام کرنا، اس کے لیے مدد کرنا، اس کے لیے جہاد کرنا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. اور حقوق اللہ بھی امپورٹنٹ ہیں، اور اس کے بغیر آپ کو ٹکٹ نہیں ملنی حقوق العباد کو پاس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے ایک دوسرے کو چھوڑنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہاں میں بات ختم کرتا ہوں. اور وتعاونوا علی البر والتقوی، یہ وہ جو بات میں کر رہا تھا کہ نیکی و تقوی کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ٹھیک ہے. اور اسی بات میں ہم نے بات کی تھی یک نستعین کہ اللہ کے سے صرف مانگنا چاہیے، لیکن ہم باقیوں سے مانگ رہے ہیں تو وہ کس زمرے میں نہیں ہونا چاہیے. وہ آگے بات ہو رہی ہے کہ توحید کے 3 اہم قسمیں ہیں، یعنی اللہ کی وحدانیت کے 3 قسمیں ہیں. ایک توحید ربوبیت ہے، وہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کو ہی رب مانیں، وہی بنانے والا کائنات کا، وہی ہمیں پالنے والا بنانے والا ہے، ہم اس کو رب مانیں کہ بھی وہی ہمیں پالتا پوستا ہے. کہ ہم کسی سے مدد اگر مانگ رہے ہیں تو اس لیے نہیں مانگ رہے کہ وہ ہمیں پالے پوسے گا، وہ ہمیں رزق دے گا، بلکہ اللہ ہی دینے والا ہے، یہ صرف ذریعہ ہے. پھر توحید وحیت، مطلب جو ہے اس کا پروننسیشن صحیح نہیں آتی مجھے، لیکن توحید وحیت کا مطلب ہے کہ صرف وہی قابل الہ ہے، قابل عبادت ہے. ہم جو ہے وہ عبادت کے زمرے میں ہم کسی اور سے نہیں مانگیں گے کہ بھی آپ جس طرح فرعون نے کہا تھا کہ بھئی انا ربو کا، میں تمہارا رب ہوں. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس طرح کہ ہم رب کسی کو نہیں مانتے. اور توحید صفات، ٹھیک ہے، کہ جو توحید صفات کے معاملے میں کہ بھئی رازق اللہ ہے، کسی اور کو رازق سمجھ کے نہیں مانگنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ دینے والا ہے
تو اللہ سے علاوہ کسی اور سے اس لیے مانگنا کہ وہ ہی دے گا ہمیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ مدد کرنے والا ہے، تو ہم کہتے ہیں جو کسی اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، کوئی صوفی پیر وغیرہ سے نہیں مانگنی چاہیے، عبادت سجدے کسی اور کے مقبرے پہ نہیں کرنی چاہیے. تو یہ تمام ایلیمنٹس کو ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں جب ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں اور صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں. اب یہ ہم نے کلیریفائی کر دیا ابھی اس معاملے میں، ٹھیک ہے، کہ کون سا اللہ ہے جس کو ہم پوچھتے ہیں وحدانیت والا، اور ہم اسی سے مانگتے ہیں، اسی زمرے میں کہ ہم اس اللہ کی ہی مانگے، صرف اس کی پوچھتے ہیں ہم. اگلا پھر ہم اللہ سے پہلی سوال پھر یہ بھی کر رہے ہیں، ہم نے اتنی اللہ کے ہم نے توحید تمہید باندھی ہے، کیا کہنے کے لیے بڑی اہم دعا اللہ نے سکھا دی ہمیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت بخش سیدھے راہ کی. صحیح ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا، ٹھیک ہے نا، ہدایت. ٹھیک ہے، ہدایت. اب یہ بڑے مزے کی بات ہے، یہ اہدنا میں آپ دیکھیں گے اوپر الف کے اوپر سواد لگا ہوا ہے چھوٹا سا. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں حمزۃ الوصل. حمزہ یعنی الف کے اوپر جب بھی ساؤنڈ آ جائے تو حمزہ کہتے ہیں حمزۃ الوصل. کا مطلب ہے کہ اگر پیچھے کوئی اور لفظ ہو تو وہ اس سے وحدنا ہو جائے گا، فار ایگزامپل الف نہیں پڑھا جائے گا. اور یہ ایک تو اشارہ بھی ہے کہ یہ اہدنا جو نا یہ فعل امر ہے. ٹھیک ہے، یہ حکم ہے. ٹھیک ہے نا، اور آپ جو حکم کرتے ہیں نا تو یہ وہ ہے، لیکن جب ہم اللہ کو حکم کریں گے تو حکم نہیں ہوگا، وہ اللہ کو حکم کوئی نہیں دے سکتا. اللہ سے التجا کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، اللہ سے التجا کرنے کے اے اللہ ہمیں اہدنا ہدایت دے دے، ہمیں ہدایت بخش دے. ٹھیک ہے، تو ہدایت کی کئی مفہوم ہے. ہدایت سے کیا مطلب ہے کہ صرف ہدایت گائیڈنس نہیں ہے کہ آپ کو ایک میپ دے دیا گیا. اللہ جو ہے وہ راستے کی طرف رہنمائی بھی کر دے، آپ کو راستہ بھی دکھا دے، راستے پہ چلا بھی دے اور اس منزل تک پہنچا بھی دے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ آپ کو توفیق بھی دے. ٹھیک ہے نا، تو رہنمائی بھی کرے، راستے پہ چلائے بھی اور منزل مقصود تک پہنچائے بھی. تو یہ ہدایت کے اندر تینوں چیزیں شامل ہیں. ٹھیک ہے نا، بندہ کہتا ہے بھائی اللہ نے ہدایت دے دیا، آپ نے خود نہیں کیا. تو ہم جو ہدایت مانگ رہے ہیں اس وقت اللہ سے، وہ اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں ایسی ہدایت دے جو بالکل کامل ہو، ہمیں تو راستہ بھی دے دے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم صرف راستہ دے کے وہ آگے سے بھٹک جائیں، دروازہ نظر آ رہا ہے پھر ہم غلط ٹرن لے لیں. ہمیں اس پہ چلا بھی دے، اور صرف چلا کے یہ نا راستے میں رک جائے ہماری گاڑی، بلکہ اس گاڑی کو اینڈ تک مقام تک پہنچا دے، ہمیں گھر تک پہنچا دے، جو ہمارا جنت کا مقام ہے، جو تیری رضا کا مقام ہے، ہمیں اس تک پہنچا دے. ٹھیک ہے، تو ہمارا یہی صراط مستقیم، استقامت، قیام جو ہے کہ سیدھا کھڑا ہوا راستہ، مضبوط راستہ جو ہے وہ تیری طرف والا راستہ جو ہے اس پہ ہمیں چلانا ہے. ٹھیک ہے، اور اس پہ استقامت نصیب فرما. اور یہ آخری لائن میں لکھی ہوئی ہے جس کے اندر یہ وضاحت ہے کہ یہ صراط مستقیم محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی. یعنی کہ اگر ہم اتنی عقل مند ہیں، انسان کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے، اسمارٹ فون بھی آ گئے ہیں، آپ کو گوگل میپ بھی مل گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم کیا خود نہیں تعین کر سکتے کہ یار کیا سیدھا راستہ ہے کیا سیدھا راستہ نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں ویسٹ نے بڑے اچھے رول بنا لیے ہیں، مساوات کے، ویمن رائٹس اور فلاں کچھ بڑا کر دیا، اسلام نے تو کچھ بھی نہیں دیا آپ کو. ٹھیک ہے نا، تو بیسکلی جب انسان اپنی سوچ سے کرتا ہے تو وہ صرف ایک خاص حد تک دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، انسان کی آنکھ جو ہے وہ ایک خاص حد تک دیکھ سکتی ہے، اس کو آگے دیکھنے کے لیے ٹیلیسکوپ اور فلاں ٹیکنالوجی چاہیے. ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی ٹیکنالوجی بھی آپ کی ٹیلیسکوپ جو ہے وہ کائنات کے خاص نکڑ تک دیکھتے ہیں، اس کے آگے دیکھ نہیں پا رہے. ٹھیک ہے نا، تو انسان کی عقل، انسان کی آنکھیں، انسان کے کان اور یہ سب چیزیں محدود لمیٹڈ ہیں. اس کے باہر جا کے ٹیکنالوجی آتی ہے، اس کی ٹیکنالوجی کی بھی لمٹ ہے. تو جب جہاں انسان کی حد ختم ہوتی ہے تو وہاں سے اللہ کی وحی بیسکلی سٹارٹ ہوتی ہے، کہ وہ اللہ کی وحی آپ کو ایسی چیزیں دکھاتی ہے اور بتاتی ہے جس کو آپ کو علم نہیں تھا، آپ کو ادراک نہیں تھا. آپ کو نہیں پتا مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، آپ کو نہیں پتا قیامت کے دن کیسا ہونا ہے. تو بیسکلی اس چیز کی ہدایت وحی کے ذریعے سے صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. اس لیے ہم اللہ کے آگے حاضر ہوئے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے آگے حاضر ہوئے ہیں اور ہمیں اس راستے پہ چلا، سیدھا راستہ جس کا ہم خود تعین نہیں کر سکتے. ہم انسان ناقص ہے، ہمیں نہیں معلوم اس کا، تو تو ہی بتا سکتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے نا، تو ہم اس جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگ رہے ہیں. پھر جو ہے وہ صراط الذین، اب یہ راستہ جو ہے وہ ہم نے مزید اس کو ایکسپلین مزید کر دیا. ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں مزید بتا دیا، وضاحت کر دی کہ یہ صراط کون سا ہے، یہ صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے نا، یہ راستہ ان کا ہے جن پر تو نے انعام کیا ہے. اس پہ میں تھوڑی تجوید کی بات کر دوں کہ اس پہ بڑی ہمارا جو یہاں شیخ ہے جن کے پاس کوئی 10 قرات کی جو ہے اجازت ہے، تو وہ باقی حافظوں کا امتحان لے رہے تھے. یہ قرات کا میں وہاں پہ موجود تھا کیونکہ میں ان کا آرگنائز کر رہا تھا. اور ایک عجیب ہوتا ہے نا، زبر زیر پیش یا حرف آپ نے صحیح نہیں پڑھا تو جی آپ غلطی ہو گئی ہے. ایک عجیب غلطی انہوں نے پکڑی جو میرے ذہن سے بالا تر تھی، کہ اگلے نے پڑھا صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے نا، ان کا نہیں، جو انعمتا کے نون کے اوپر جو ہے وہ ساکن ہے اور میم کے اوپر جو ساکن ہے، تم نے اس ساکن کا بھی حق ادا نہیں کیا. انعمتا، ٹھیک ہے، انعمتا.
آپ نے نون کو بھی کہا تھا کھا گئے، می بھی آدھا کھا گئے، انعمتا انعمتا. تو یہ آپ اس کو بھی دیکھیں کہ اس کو بھی آپ نے ہر حرف کو پورا ادا کرنا ہے، اس کی جو ہے نا حق ادا کرنا ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے نا، اس میں صراط یہ صاد ہے، سین نہیں ہے، تو سرات نہیں پڑھنا اس کو سی. ٹھیک ہے، تھوڑا موٹا کرنا ہے سی. اور را ہم نے کہا تھا زبر پیش ہو تو موٹا ہوتا ہے سی را، اور تا بھی موٹا ہوتا ہے تل. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوبی. اس میں یہ مغضوبی نہیں ہے، میم یا عربی کے جتنے بھی حروف ہیں نا وہ سارے موٹے سے با نہیں ہے، با با با، ما نہیں میں ما اور میں. ٹھیک ہے نا، تھوڑا منہ بند کر کے لگا تھا میں. تو یہ مغضوبی نہیں، مغضوبی مغضوبی علیہم ولا الضالین. اور میں نے بتایا تھا کہ یہ داد کے آگے مد ہے اور اس کے آگے شد ہے لام پہ. تو یہ نارمل 4 حرکت والا مد نہیں ہے، یہ سب سے بڑا والا 6 حرکت والا مد ہے. تو آپ پڑھیں گے ولد دالین. لام پہ ہلکا سا وقف کیا ہم نے کیونکہ وہ لام پہ شد ہے، 2 لام پڑھنے ہیں دالین. ٹھیک ہے، پہلے لام ملتے ہوئے اور دوسرے لام جی جاتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو جیسا کہ سورہ اب یہ کون لوگ ہیں جن پہ انعام کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کی وضاحت قرآن خود کر رہی ہے. قرآن خود کر رہا ہے کہ جیسا کہ سورہ نساء میں ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. ٹھیک ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ. تو یہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ. تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعمت علیہم، جس پہ اللہ نے انعام کیا ہے، علیہم. اور یہ کن پہ انعام کیا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ٹھیک ہے، یہ انعام والے کون ہیں؟ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ یہ نبی ہیں، نبیوں میں سے لوگ ہیں. یا نبی تو اب مخصوص تھے اس زمانے میں، اللہ نے چن لیے. اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی تو کوئی نہیں آنا، ہم تو ان میں سے نہیں بن سکتے. اب ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں یا تو اللہ ہمیں صدیقین میں سے بنا دے. ٹھیک ہے نا، تصدیق کرنے والے. ٹھیک ہے نا، اللہ کے حق کو تصدیق کرنے والے صدیقین. ٹھیک ہے، یا شہداء. ٹھیک ہے، جنہوں نے جو ہے گواہی دی، شہید یا شہادت دی ہے نا، جنہوں نے گواہی دی اپنی جانوں سے شہید ہو کے. وہ شہداء وہ صالحین. اگر آپ صدیق نہیں بن سکتے جو تصدیق کرنے والے اپنے جو ہے وہ انر ایمان کے ساتھ، یا شہداء یا آؤٹر انٹروورٹ ایکسٹروورٹ کی ایگزامپل ایک لحاظ سے، دینی لحاظ سے آپ بہت سوچ بچار کرتے ہیں، فکر والے انسان ہیں، صدیقین حضرت ابوبکر کی طرح. شہداء ایکسٹروورٹ، ایکسٹرنلی طور پہ آپ بہت کام کرنے والے ہیں. جس طرح شہید انسان ہو جاتا ہے لڑتے ہوئے، مال جان، جس طرح بھی حضرت عمر کی ایگزامپل لے لیں. وہ صالحین، اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ صالحین. تو ان میں سے بنا دے ہمیں. اور وحسن اولئک رفیق، اور کتنی اچھی جو ہے ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے، کتنی اچھی رفاقت ہے ان لوگوں کی. تو یہ دعا ہے ہماری اللہ سے کہ اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا. وہ راستہ کون تھا؟ ان لوگوں کا، نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا. اور یہ میری بڑی جو ہے نا وہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ جب آپ امیجن کریں قیامت کے دن جب آپ کھڑے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. ٹھیک ہے نا، اور قیامت کے دن جو 50,000 کا دن ہے، اس میں بلینز اور بلینز آف لوگ کھڑے ہوں گے. ابھی تو ہم دیکھتے ہیں وہاں جلسہ دیکھا تو بڑے لوگ کھڑے ہوئے تھے. اس میں آپ امیجن کریں آپ اس میں کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ جب پہنچیں گے تو آپ بیچ میں ہوں گے، اینڈ پہ ہوں گے. لیکن جب اتنی سینچری سے لوگ آ رہے ہیں، ہر نبی کے امتی آ رہے ہیں، تو یہ اتنی جو مجمع ہوگا اس میں آپ ایک بھیڑ میں پھنسے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، آپ بیچ میں دبے ہوں گے، آپ کی کوئی وقت نہیں ہوگی اس وقت. لیکن اس وقت بھی سب سے آگے نبی ہوں گے. ٹھیک ہے نا، اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد ہماری امت کے جو ہے وہ صحابی ہوں گے. ٹھیک ہے، جن کے اندر صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، اور ان کے بعد صالحین ہوں گے. تو یہ لوگ ان سب بھیڑ کو چھوڑ کے آگے آگے کھڑے ہوں گے. تو اس لیے میری بڑی دعا ہوتی ہے کہ اللہ کرے کہ اللہ ہم اس بھیڑ سے نکال کے ہمیں آگے والی لین میں پہنچا دے. یہاں پہ ہوتا ہے نا ہمارا دل کرتا ہے لین سے فوراً آگے چلے جائے. ٹھیک ہے نا، تو امیجن کرے اس دن کے لیے میں کوشش کرنی چاہیے کہ یار اس دن اللہ کسی طریقے سے ہمیں لین میں آئے کر دیں گے. اس وقت جو ہے وہ بہت بڑا برا ہونا ہے. لیکن وہ جو آگے لوگ ہوں گے ان کے لیے کتنا ہی زبردست جو ہے وہ مقام ہوگا. تو اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جن کو اللہ جو ہے وہ انعام کرتا ہے، جو جن کی ہم نے ابھی بات کی ہے. آمین. تو یہ ہو گیا. اور یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کون ہے؟ مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. اور یہ روایت میں آتا ہے کہ ان سے مراد یہودی ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ جان بوجھ کے
جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے قرآن میں جس طرح کہ اپنے بیٹوں کو پہنچاتے ہیں. ان کی جو نشانیاں ان کے تورات میں دی گئی تھیں وہ سب پوری ہو رہی تھیں, لیکن انہوں نے پھر بھی انکار کیا تو اللہ نے ان کو غضب نازل کیا. انہوں نے حضرت موسیٰ کو بھی بہت تنگ کیا تھا اپنے دور میں, اور بعد میں بھی حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی انہوں نے سارے غلط کام کیے, تو اس لیے اللہ ان پہ غضب کیا ہوا ہے کہ ان کو جو ہے وہ در بدر بھٹکتے رہتے ہیں. وہ ضالین سے مطلب کہ گمراہوں سے ہمیں گمراہوں والوں میں نہ ڈال, اور گمراہ مراد ہے جس طرح نصارہ ہے کہ ان کو غضب میں کیوں ڈالا گیا, کیونکہ انہوں نے اکثر نے جان بوجھ کے نہیں بلکہ لغو کیا, مطلب کہ انہوں نے مبالغہ رائے کی کہ جس طرح حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ اتنی محبت کر دی کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. ٹھیک ہے نا, انہوں نے اس طرح جو ہے غلو کیا. تو اسی طرح ہمارے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جو ہے وہ ہر وہ برائی پائی جائے گی جو کہ پچھلی امتوں کے اندر تھی. ٹھیک ہے نا, تو وہ ساری, یہاں تک کہ اگر کوئی جو ہے وہ پچھلی امت کا انسان کسی بل کے اندر گھسا ہوگا تو میرا امتی بھی کسی بل کے اندر گھسے گا, اسی طرح یہ غلط سام کے بل میں یا نقصان میں گھسے گا اسی طرح. یا کسی بخت نے اگر پچھلی امت میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں ایسا بغض پیدا ہوگا جو کہ وہی کام کرتے غلط کام کرے جو پچھلی امت نے کیا. ٹھیک ہے نا, کہ اس طرح کے ہر گناہ پچھلی امت والا کرے گا. تو اس طرح جس طرح انہوں نے یہ مبالغہ رائے کیا, انہوں نے جو ہے اس طرح عیسیٰ کو بنایا اللہ کے قریب پہنچا دیا, اسی طرح جو ہے وہ ہماری یعنی کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اکثر آپ دیکھتے ہیں نعتوں میں چیزوں میں جو بہت ہی بڑھا دیا جاتا ہے کہ بھئی وہی ہماری سب جو ہے وہ حایت سب سنے گا, وہی ہمیں سب کچھ دے گا. تو اس طرح کی چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. ہمارا جو ہے وہ یقین اللہ کی توحید پہ, اللہ کی جو ہے وہ اسی سے مانگنے والی ہونی چاہیے. جس طرح ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اسی سے مانگتے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ سیدھا راستہ کون سا؟ جن پہ انعام کیا. انعام کن پہ کیا؟ نبی پہ, شہداء پہ, صالحین, صدیقین, شہداء, صالحین پہ. ٹھیک ہے, اور کن کا راستہ نہیں, تاکہ ہم نے نیگیٹو کر دیا کہ بھئی یہ والا راستہ نہیں چاہیے. جنہوں نے بالکل جان بوجھ کے غلط کام کیے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پہلے جانیں کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے, قرآن میں کیا لکھا ہے, تاکہ اس کو فالو کرنے والے بنے, اور پھر ورد اور ہم جان بوجھ کے گمراہ نہ ہو جائیں. تو اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا رکھے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلاتا رہے, اور ہمارے اندر دلوں میں کوئی ٹیڑھ ایسا پیدا نہ کرے. ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک بہت سی دعائیں ہیں, اللہ یا مقلب القلوب صرف قلبی اعلیٰ دینی کا, کہ اے دلوں کو پھیرنے والے, دل بار بار پھرتے رہتے ہیں, کبھی اچھائی برائی طرف جاتے رہتے ہیں, تو میرا دل جو ہے وہ اپنی اطاعت کی طرف اس کو رکھ. ٹھیک ہے نا. یا ربنا لا تزغ قلوبنا, کہ اے اللہ, اے ہمارے رب, اسی رب کی طرف منسوب کیا گیا ہے. ربنا لا تزغ, ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے. تزغ جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک حق سے آپ ہلکی سی غلط طرف چلے جائیں. تو یہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر بعد کہ اس کے تو نے ہمیں ہدایت دی تھی. ٹھیک ہے نا. اور اپنی جانب سے ہم پہ رحمت نازل فرما. ٹھیک ہے, اور تو ہی جو ہے صرف مدد کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلائے, اور اس پہ استقامت دے, اور ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے, اور ہمیں کسی قسم کے ٹیڑھ اور ان چیزوں سے غضب والے یا ضالین والے راستے پہ ہمیں نہ چلائے. ٹھیک ہے, اور آمین. اور ہمیں جو ہے اس کی استقامت دے. اور اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس ترجمے کو ایک دفعہ خود بھی آپ لوگ پڑھیں. ٹھیک ہے, اور اپنے ذہن نشین کریں. جب آپ قرآن نماز میں پڑھیں تو ایک ایک لفظ کو آپ سمجھتے ہوئے اور اس کو نا احساس کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ سے مکالمہ کرتے ہوئے آپ اس کو پڑھیں.